شب قدر فضائل مسائل۔ شب قدر وہ رات ہے کہ جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک اپنے برکات اور سعادتوں کو سمیٹنے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اس ماہ مبارک کی ابدی سعادتوں سے بہرمند ہو رہے ہیں۔ روزہ اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے۔ طویل قیام و سجود سے اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا بھی جوش پر ہے۔ ایک عمل کا اجر 70 گنا عطا کیا جا رہا ہے، گناہ معاف کی جا رہا ہے، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس حسین ماحول میں ایک عظیم رات کا تذکرہ بہت مناسب ہوگا، جس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے۔ ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں مستور یہ عظیم رات گناہگاروں کی مغفرت کی رات ہے، مجرموں کی جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے۔ یہ عبادت، ریاضت، تسبیح و تلاوت، درود شریف کی کثرت، نوافل، صدقات، خیرات، عاجز و نیازی مندی، مراقبہ و احتساب عمل کی رات ہے۔ اس رات کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی قدرت و منزل والی کتاب، ایک بڑی قدر و منزلت والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑی قدر و منزلت والی امت کی رہنمائی و اصلاح کے لیے نازل فرمائی۔ چونکہ اس شب میں اعمال صالح قبول ہوتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں ان کی بہت قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ یوں تو مختلف مقامات پر شب قدر کی فضیلت کے متعلق متعدد اور ارشادات موجود ہیں، لیکن چونکہ اس پر اللہ کریم نے خود صورت اتاری ہے، اس کے سارے فضائل خود رب العزت نے بیان فرما دی ہے، تو مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس صورت کا ذکر ہو جائے جو اس موقع پر نازل ہوئی۔ اس صورت مبارک میں ارشاد ہوا ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور آپ نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس صورت میں فرشتوں اور روح جبرائیل ہمیں اپنے پروردگار کے حکم سے امر خیر کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر ہونے تک سراسر سلامتی ہے۔ اس صورت کا نام سورۃ القدر ہے۔ اس صورت مبارک سے معلوم ہوا کہ اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ امت محمدیہ پر اللہ کریم کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جس میں اگر خشوع و وضو سے عبادت کی جائے تو اس کا اجر 83 سال 4 ماہ کی مسلسل اور بے ریا عبادت سے زیادہ ہے۔ اس آیات طیبہ میں عبادت کے اجر کو اس حد تک محدود نہیں کیا، بلکہ اس کی حدود کا تعین اپنے پاس رکھتے ہوئے اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا ہو سکتا ہے۔ اس ضامن میں مختلف مفسرین کی آراء موجود ہے، جن کو پڑھ کر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ خشوع و وضو سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اس کے اجر میں اتنا اضافہ ہوگا۔ سورۃ القدر کا شان نزول۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے نازل ہونے والی اس سورت کے شان نزول کے حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ صحابہ کرام سابقہ امتوں کے لوگوں کے عمروں کی طوالت کے بابت گفتگو کر رہے تھے، اور اس بات پر معموم تھے کہ ان کی عمریں سب سے کم ہے۔ سابقہ امتوں کے لوگ اعمال میں ابدی پر سبقت لی جائے گی، اور بعض جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کے عمریں کم ہے تو اعمال میں دیگر امتوں کے لیے سبقات لے جائیں گے، جس میں پر اللہ کریم نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اگر ان آیات کے مضامین کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تو کچھ یوں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کریم نے اس رات وہ کتاب نازل فرمائی جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہے، اور ان کے لیے دنیائی و آخری سعادت کا سامان ہے۔ اس صورت مبارک میں لیلۃ القدر کی فضیلت کو سوالیہ 2 انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔
اس میں امت مسلمہ کو خوشخبری دی گئی کہ اگر تم اس ایک رات میں عبادت کرو گے تو آپ کو 1000 مہینوں کا اجر ثواب ملے گا۔ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ کی 4 طرف سے خیر و برکات لے کر آتے ہیں، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ شب قدر کی علامت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاننے والے ایک روایات میں شب قدر کے درجہ ذیل علامات بیان کی گئی ہے۔ یہ رات چمکدار اور صاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ سرد، بلکہ خوشبودار اور معتدل ہوتی ہے۔ اس رات میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھ کر دیکھنے سے دل میں سروسر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس رات میں شیطان کو آسمان سے پتھر نہیں مارے جاتی۔ شب قدر کے بعد آنے والی صبح کے سورج میں گرمی اور تیزی نہیں ہوتی۔ بعض بزرگوں نے اس رات میں درختوں کو سجدہ کرتے بھی دیکھا، جبکہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس رات میں کارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ شب قدر پوشیدہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی کام خالی از حکمت نہیں ہوتا۔ مختلف علماء نے مختلف حکمتیں بیان فرمائی ہے۔ ضیاء القرآن کے جل پر جل میں تحریر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو متین نہ کرنے میں بھی کئی حکمتیں ہیں، تاکہ مسلمان اس رات کی تلاش میں زیادہ نہیں تو کم از کم 5 تک راتیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں گزارے۔ اگر رات متین کر دی جاتی تو لوگ صرف اسی رات کو جگاتے اور عبادت کرتے، نیز اگر اس رات کو مقرر کر دیا جاتا اسے ذکر و عبادت میں گزارنے والی تو اجر عظیم کے مستحق قرار پاتی، لیکن اسے گناہوں میں صرف کرنے والی بھی سنگین سزا میں مبتلا کیے جاتے، کیونکہ انہوں نے شب قدر کو جانتے ہوئے اسے خدا کی نافرمانی میں ضائع کر دی۔ اس لیے رحمت خداوندی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے مستور رکھا جائے، تاکہ اگر کوئی بدنصیب بے خبری میں اس رات کو گناہوں کے بیٹھ چڑھتا ہے تو اسے گناہ کا ایک رات کا ملے، اور جاگنے والے زیادہ راتیں جاگتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترجمہ لیلۃ القدر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جمع فیر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور فرشتوں کا یہ گروہ ہر اس بندی کے لیے دعائے مغفرت اور التجائی رحمت کرتا ہے جو کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو۔ ایک اور روایت ہے کہ ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف عمل ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے لیے خصوصی اہتمام فرماتے۔ بخاری مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ اپنی تہنیت کس کر بند لیتے، راتوں کو ذکر الہی سے زندہ کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں ارشاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مجاہد و رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں کرتے اتنا کسی اور عشرے میں نہ کرتے۔ بخاری مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مہینے تم پر آیا اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا کہ لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بدنصیب۔ ابن ماجہ سے روایات ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں باقی دنوں سے بہت زیادہ کوشش فرماتی تھی۔ آنی تلتہ میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہوتا جہاں فرشتے سجدہ یا قیام کی حالت میں مومن مردوں یا عورتوں کے لیے دعا نہ مانگ رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، تمام مومنین سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم اطاعت گزار ہو تو تم پر قبولیت اور احسان کے ساتھ سلامتی ہو، اگر تم گناہگار ہو تو تم پر بخشش کے ساتھ سلامتی ہو، اگر تم سوا رہے ہو تو تم پر رضا الہی کے ساتھ سلام ہو، اگر تم قبر میں ہو تو تم پر خوشی اور خوشبو کے ساتھ سلام۔ شب قدر وہ رات ہے کہ جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ جو رزق مانگتا ہے اس کو رزق عطا کیا جاتا ہے، جو عافیت مانگتا ہے اس کو عافیت عطا کی جاتی ہے، اور جو صحت کا سوال کرتا ہے اللہ کی بارگاہ اس کو صحت کا تحفہ عطا ہوتا ہے، جو خیر اور برکت اور بھلائی کی دعا مانگ رہا ہے اس کو خیر اور بھلائی عطا کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بھی اولاد اس عظیم رات میں اولاد کے لیے دست سوال کرتا ہے
ہے تو اس کو اولاد کی دولت سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ یہ وہ معظم رات ہے جو میں اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور دوسری طرف فرشتے روئی زمین پر گلی گلی ہر کوچے میں پھیل جاتے ہیں، اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کو اس کو معاف کر دوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے پاک نبی کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں دعا کرو۔ ترجمہ: اے اللہ، تو بے شک معاف فرما والا کریم ہے، معاف فرمانے والے کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف فرما۔ یہ ایک جامع دعا ہے جو ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی۔ شب قدر کا غالب امکان۔ بعض صوفیاء کرام کا تو یہ فرمان ہے کہ شب قدر سارا سال گھومتے رہتے ہیں، لیکن احادیث مبارک کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں پائی جاتی ہے، اور غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ 87 رمضان کی شب قدر ہے، لہذا ہمیں رمضان کی آخری عشرہ کی طاق راتوں کو جاگ کر خصوصی اہتمام کرنی چاہیے تا اللہ تعالیٰ کے رحمت کے مستحق قرار پائے۔ اللہ کریم اور رسول کریم یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔